الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام مفتی محمد زاہد صاحب، مہمانان گرامی، عزیز طلباء، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم سب پاسبان اسلامک سینٹر کے 5ویں سالانہ اسناد تقسیم کی تقریب میں موجود ہیں۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس مسجد کا افتتاح 2015 میں ہوا اور مسجد کی وسعت دیکھ کر یہ 33 مرلے پہ تھی، تو میں نے خیال کیا کہ چونکہ یہاں آبادی زیادہ نہیں ہے اور پہلے سے مساجد موجود ہیں، تو ہمیں 15 سال لگ جائیں گے۔ جب یہ بالکل فل ہو جائے گی تو پھر ہمیں اس کی کوئی توسیع کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تو بیسمنٹ کو ہم نے اسلامک سینٹر کے لیے دے دیا، لیکن وہ جمعہ کی نماز میں وہاں پہ شامل ہو جاتے ہیں، اور جو مین گراؤنڈ ہے اور اوپر کی منزل ہے، اس میں باقی جو بھی نمازی اور مہمان گرامی آتے ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن 2015 سے لے کے اب 2024 کا بالکل سٹارٹ ہوا ہے، تو اتنے سالوں میں ہی ہمیں مسجد میں کمی محسوس ہو گئی، اور اسلامک سینٹر ہم علیحدہ تقریباً 1.5-2 کنال جگہ ہے، اس کو 2 منزلہ اس کو بنانا شروع کر دیا ہے، اور عنقریب اس میں کلاسز شروع کر دیا۔ تو اس تیزی سے کام ہونے کا، اور پھر جو نمازی ہیں اور دینی تعلیم کے لوگ آتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، بچے یہاں پڑھتے ہیں، اس کا تمام تر صحرا جو ہے وہ ہمارے مفتی سید مجیب الرحمان صاحب، اب تو وہ ڈاکٹر بھی ہو گئے ہیں لیکن دوائیاں نہیں دیں گے، یہ ڈاکٹریٹ والے ڈاکٹر۔ یہ کہیں کہ یہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتے اور میں ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، تو ان کی وجہ سے یہ جو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے، جو بھی یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہمارا ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، تو میں اس کے اوپر غور و خوض کر کے اور اس کے لیے فوری طور پر اپنی فیملی سے فنڈ اکٹھے کر کے مہیا کرتا ہوں، اور وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر ماحول یہ ہے کہ کسی بھی فرقے کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ لوگ بہت ہی مساجد ہے لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلان جو فرقہ ہے وہ یہاں پر نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ یہ میں نے یہ خود تو نہیں دیکھا، لیکن یہ آج کل ویڈیو کلپس ملتی ہیں، اس کے فوٹوز شیئر ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طریقوں سے نماز پڑھی، بلکہ جتنے بھی رائج طریقے ہیں انہوں نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی ہے، چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے، اونچے بھی ہاتھ باندھے ہیں، نیچے بھی باندھے ہیں، درمیان میں بھی باندھے ہیں۔ تو یہ میں نے سنا ہے کچھ علماء سے کہ زندگی میں ایک بار کم از کم جو آپ نے سنا اس طریقے سے آپ ایک نماز اس کو پڑھ لیا کریں۔ تو ہم یہاں کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ مفتی صاحب کے پاس وہ پولیس والے آئے، وہ کچھ لکھتے ہیں کون سی مسجد کس مسلک کی ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کس مسلک کے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم کچھ بھی نہیں، سب مسلمان ہیں۔ وہ کہا جی یہ پہلی مسجد ہے جہاں پہ اس طرح کا جواب ملا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے فارم کے اوپر خانہ بنا ہوا، میں نے کچھ تو لکھنا ہے نا، آپ کچھ تو مجھے بتا دینا تاکہ میں وہ لکھوں۔ تو انہوں نے پھر ان کو کچھ بتا دیا، انہوں نے اس کے مطابق لکھ دیا، ورنہ وہ بڑی دیر تک وہ حیران پریشان رہا کہ یہ پہلی مسجد ملی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، جو مرضی آئے، جو مرضی پڑھے، جس طرح مرضی نماز پڑھے، جو مرضی ہم سے سیکھے ہم سکھائیں گے۔ ہمارا جو پہلا کورس تھا جس میں بچے یہ پڑھ رہے تھے، وہ 2 سالہ ہم نے اس کو شروع کیا تھا کہ حفظ قرآن 2 سال میں کر لیں۔ کچھ بچوں نے 1.5 پونے 2 سال میں اس کو مکمل کیا،
2 میں کرنے والے بھی تھے اور کچھ بچے 2 سال سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، 2.25 سال، 2.5 سال، ہو سکتا ہے 3.25 سال تک بھی جائیں، لیکن یہ 2 سال ہمارا حفظ قرآن کے کلاس تھی۔ پھر اس میں ہماری مشاورت ہوئی تو میں نے کہا کہ اس میں ہمارا اردو بھی ان کو آنا چاہیے ساتھ، تو اردو بھی ان کو پڑھانا شروع کیا ساتھ، تو یہ ہمارا کورس 3 سال تک چلا گیا۔ اور یہ ایک اور نئی بات ہے جو کہ شاید ہی اور کہیں ہو، کیونکہ بچے جب حفظ قرآن کے لیے آ جاتے ہیں تو وہ 2 سال میں حفظ کرتے ہیں، تو جا کے اپنے کالج میں اپنے اسکول میں 2 سال پیچھے داخل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ 5ویں پڑھ کے آئے تھے تو وہ جا کے 6ٹھی کلاس میں داخل ہوتے۔ لیکن ہم نے ان کی دنیاوی تعلیم جو ہے، جو 6ٹھی، 7ویں اور اب 8ویں بھی، اس کے ٹیچرز بھی ان کو پرووائڈ کیے ہیں، اس کو بھی ٹائم دیتے ہیں، تو وہ 2 سال لگائے تو وہ 6ٹھی اور 7ویں پڑھ کے گیا ہے۔ جنہوں نے 3 سال لگا رہے ہیں وہ ان کی 8ویں بھی یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے۔ اور آئندہ سے جو پروگرام ہے، اب اس پروگرام کے بعد کہیں کہ ان کا داخلہ شروع ہے، وہ 5 سال کا کورس ہے۔ پہلے سال میں ان کو عربی اور انگلش، انگریزی یہ سکھائی جائے، تاکہ جب وہ قرآن پاک کو حفظ کریں تو ان کو عربی کی پوری سمجھ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا چیز۔ مفتی صاحب نے بات کی تھی کہ طوطے کی رٹا لگاتے ہیں تو رٹے کے ساتھ ان کو سمجھ بھی آئے گا طوطے کو کہ میں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دین کے بنیادی مسائل، فقہ اسلامی اور سیرت النبی میں بھی کمال پیدا کر۔ اور پہلے پرائمری پاس کو لیتے تھے، اس نے چاہے جس طرح کے بھی نمبر لیے ہیں تو وہ چونکہ ہم والدین کو یہی کہتے تھے، وہ بڑی مجبور کرتے تھے، میں کہنے جی اس نے دیکھیں 5 پاس کیے ہوئے ہیں اور آپ اس کو داخل کریں۔ اب ہم نے یہ شرط ختم کر دی ہے، تو 10 سے 12 سال اس کی عمر ہو اور ہمارا ایگزام پاس کرے، جس میں انگلش ہو جائے گی، اس کا میتھ ہو گیا، اردو ہو گیا، وہ ہمارے اپنا ایک ایگزام تشکیل دے رہے ہیں، وہ ہمارا ایگزام پاس کرے اور ہمارے پاس داخل۔ اور ہم نے یہ کورس جو ہے وہ 3 سال کی بجائے اس کو 8 سال تک کر دیا۔ تو 8 سال کا مطلب یہ ہے اس کو ہم 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں تک اس کو یہاں پر پڑھائیں گے۔ آپ یہ پہلے ہی جانتے ہوں گے کہ ہم کسی بھی بچے سے کسی قسم کی بھی کوئی فیس نہیں لیں گے، کوئی بھی اسے فیس نہیں لی جاتی۔ ان کو گرمیوں میں یونیفارم کے 2 جوڑے اور سردیوں میں گرم کپڑوں کے 2 جوڑے ان کو دیے جاتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے پڑھائی کا ٹائم لمبا ہے، صبح آتے ہیں اور شام تک جاتے ہیں، تو ان کو دوپہر کا کھانا بکھرایا جاتا ہے، اور یہ وہی کھانا ہوتا ہے جو ہمارا یہ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہے، جس میں کوئی 150 سے لے کے 200 تک بچے پڑھتے ہیں۔ کچھ آن جاب پہ چلے جاتے ہیں، باقی یہاں پہ رہتے ہیں۔ 150 کم از کم ہمارے پاس یہاں ہوتا ہے، وہ اور ان کے ٹیچر، اور اکثر اوقات میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے وہی کھانا کھاتا ہوں، ان بچوں کے ساتھ بھی کئی دفعہ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کا معیار دال روٹی نہیں ہے، تو اچھا کھانا ان کو کھلایا جاتا ہے، اور یہی کھانا جو ہمارے جو باقی سٹاف ہیں، ہمارے گھروں میں بھی سٹاف ہیں، ڈرائیورز ہیں ہمارے، کچھ گارڈز ہیں، وہ بھی وہی کھانا کھاتے ہیں جو بھی یہاں پہ کھلایا جاتا ہے۔ باقی چونکہ کلاسز ہماری 10 تک جا رہی ہیں، تو سائنس کی لیبارٹریز بھی بنا رہے ہیں، اور کمپیوٹر کی بھی لیب بنے گی، اور ان کو ہم کمپیوٹر بھی ساتھ بنائیں گے۔ یعنی جب بچہ یہاں سے فارغ ہوگا تو وہ اگر ہمارے پاس ٹکا رہے تو وہ میٹرک کا ایگزام بھی اس کو یہیں سے کروائیں گے، اور
اگر وہ جا چکا ہے تو وہ کسی بھی جگہ سے جا کے اس کی اتنی تعلیم ہوگی کہ وہ میٹرک کا ایگزام کہیں سے بھی پاس کر سکے۔ آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور فارغ تحصیل ہونے والے بچوں اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بچے آئندہ سال بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اور 10ویں تک تعلیم پاس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔